دوستو کیا آپ کو معلوم یہ ہے کہ پیشاب خانہ میں غسل خانہ میں پیشاب کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ اسی طریقے سے قبلہ کی طرف یعنی پشچم کی طرف منہ کر کے یا پیٹھ کر کے پیشاب پاخانہ کرنا یہ کتنا بڑا گناہ اور کتنا بڑا جرم ہے شریعت کے نگاہ پر، جس کو ہم لوگ عام سمجھتے ہیں اور اس چیز کا کوئی خیال نہیں کرتے ہیں۔ آئیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں، اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے وہ لوگ ذرا اس حدیث کو کان کھول کر کے سنیں جو غسل خانہ میں پیشاب کرتے ہیں۔ صحیح ابو داؤد اور کتاب الطہارہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبول فی مغتسلی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانہ میں پیشاب کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ لہٰذا جو لوگ غسل خانہ میں جا کر کے پیشاب کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ عام طور پر انسان کو جب وہ انسان نہانے کے لیے غسل خانہ پہنچتا ہے اس وقت ان کو پیشاب لگتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ لوٹا یا کسی اور برتن میں پانی لے کر کے کسی دوسری جگہ چلے جائیں، پیشاب خانہ ہو یا کسی اور خالی زمین ہو، مگر آپ غسل خانہ میں پیشاب نہ کریں، یہ حدیث سے منع ہے۔ جو شخص ایسا کام کرتا ہے، غسل خانہ میں پیشاب کر دیتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، اس کو ماننے والا نہیں ہوتا ہے، اور جو اللہ کے نبی کی حدیث کی انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا ہے، وہ مسلم نہیں ہوتا ہے، وہ منکرین حدیث ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کسی جانور کے بل میں وہ پیشاب کر دیتے ہیں، کھیت کھلیان جاتے ہیں، کوئی جانور گڑھا بنا کے رکھتے ہیں یا کوئی بل کوئی سوراخ کر کے رکھتے ہیں، اسی سوراخ میں بیٹھ کر کے ہم پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسے گڑھے میں، ایسے سوراخ میں، ایسے بل میں پیشاب کرنا یہ کہ کیا حکم ہے؟ آئیے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال فی الجحر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جانور کے بل میں، کسی بھی جانور کے سوراخ میں، کسی بھی جانور کے گڑھے میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا جو لوگ کسی جانور کے بل میں، کھیت میں، کھلیان میں، کسی اور اللہ کی زمین میں کسی جانور کی جو بل بنایا ہے، جو گھر بنایا ہے، اس سوراخ میں پیشاب کرتا ہے، تو ایسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کا انکار کرتا ہے، اللہ کے نبی کی فرمان کی وہ نافرمانی کرتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو بھی ان بری عادت سے بچنا چاہیے، اور کسی جانور وغیرہ کے گڑھے میں پیشاب نہ کر کے خالی زمین پر انسان کو پیشاب اور پاخانہ کرنی چاہیے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک اور حدیث میں بیان کروں کہ کچھ لوگ کیا ہوتا ہے، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا یہ کیسا ہے۔ یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی گڑھے ہو یا تالاب ہو، اس میں اگر کم مقدار میں پانی جمع ہوا ہوتا ہے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس پانی میں جا کر کے پیشاب کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے میرے بھائیوں، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا یعنی جو پانی جاری نہ ہو، چلتا ہوا پانی نہ ہو، بلکہ وہ پانی بھی بالکل مقدار میں ہو، کھڑے پانی ہو، جمع ہوا پانی ہو، تو ایسے پانی میں بھی پیشاب کرنا شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے۔ آئیے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث آپ کو صحیح مسلم حدیث نمبر 281 نمبر کی حدیث ہے، کتاب الطہارہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا ان یبال فی الماء الراکد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پانی ٹھہرا ہوا ہے، خواہ وہ تالاب میں ہو، کسی اور گڑھے میں ہو، کنویں میں ہو سکے وہاں کا پانی کوئی جانور پینے آئے، اور اس جو جانور اللہ کی کروڑوں مخلوقات اس روئے زمین پر رہتے ہیں، اب اگر اس کھڑے پانی میں آپ پیشاب کر کے آ جاتے ہیں، مگر اللہ کی کوئی ایسے مخلوق بھی ہیں جو وہ کھڑے پانی کو جا کر کے پیتے ہیں، اس گڑھے کے پانی کو پیتے ہیں، لہٰذا ان کا یہ خوراک ہوا، ان کے اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے پانی کو ایک سسٹم رکھا ہے کہ پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے
پانی کو ہر چیز کے لیے زندہ رہنے کا ایک ذریعہ بنا دیا کہ انسان پانی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ ایسے پانی میں پیشاب کرتے ہیں جو جمع ہوا ہے اور وہ کوئی جانور اس پانی کو پینے والا ہے تو آپ بہت برا کام کر رہے ہیں۔ ایسے گڑھے اور جمع ہوا پانی میں پیشاب کرنے سے ہمیں بھی بچنا چاہیے، اور یہ حدیث جو لوگ بھی سنتے ہیں ان لوگوں کو بھی اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق دے۔ اسی طریقے سے کہ اگر پانی بہتا ہوا پانی ہو، ندی کا پانی ہو، سیلاب کا پانی ہو، اور ایسے پانی میں پیشاب کوئی شخص کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جو لوگ بہتا ہوا پانی میں، ندی میں، جاری پانی میں پیشاب کرتا ہے تو ایسے لوگوں ایسے پیشاب کرنے سے کسی صحیح حدیث سے منع تو نہیں ہے کہ ندی میں پیشاب کرنا پانی بہتا ہوا، لیکن البتہ ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان بہتا ہوا پانی میں بھی پیشاب کرنے سے بچتے رہیں۔ گرچہ منع نہیں ہے کہ اگر آپ ندی میں پیشاب کرتے ہیں تو جائز ہے، لیکن بچنا چاہیے انسان کو پانی میں پیشاب کرنے سے۔ اسی طریقے سے کیا اگر کوئی شخص کسی برتن میں پیشاب کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو بوقت ضرورت اگر انسان کو کوئی ضرورت پڑ جائے تو ضرورت کے تحت وہ کسی برتن میں بھی پیشاب کر سکتا ہے۔ آئیے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح من عبدان تحت سریرہ یبول فیہ باللیل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار پائی کے نیچے ہوتا، آپ رات کو اس میں پیشاب کرتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی اندھیری میں باہر جانے کے لیے، اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھٹیا کے نیچے، چارپائی کے نیچے ایک پیالہ رکھتے تھے اور رات میں اس برتن میں پیشاب کر دیا کرتے تھے۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کا یہ سبق دیتی ہے کہ کوئی انسان کسی برتن کو بوقت ضرورت پڑنے پر پیشاب کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ اور ایک آخری بات رہ گئی ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنا یہ کیسا ہے؟ یعنی پشچم کی طرف، قبلہ کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنا یہ کیسا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ بھی حدیث سے منع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہ قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے پیشاب پاخانہ کرنے بیٹھو اور نہ ہی پشچم کی طرف تم چہرہ کر کے پیشاب پاخانہ کے لیے بیٹھو، بلکہ اتر اور دکھن کے جانب چہرہ اور پیٹھ کر کے پیشاب اور پاخانہ کرو۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی ہم اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی اللہ کے رسول کی ان تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، تبھی جا کر کے ہماری زندگی سنوارے گی اور ہماری خوشگوار ہمارے سماج میں ایک ماحول پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، آمین۔ والسلام علیکم۔